اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری خطوط نویسی چل رہی ہے۔ آج کے خط کا موضوع ہے معاشرے میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم، گلیوں میں جو جرم ہوتے ہیں اس کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے نام خط لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے نام خط، امتحانی مرکز، پھر تاریخ لکھیں گے۔ محترم جناب ڈپٹی کمشنر، جناب اور صاحب ایک ساتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس لیے جناب ہم نے پہلے لکھ دیا۔ محترم جناب ڈپٹی کمشنر لاہور، السلام علیکم۔ محترم ڈپٹی کمشنر، اب ہم نے کیونکہ جناب نہیں لکھا تو صاحب کا اضافہ کر دیں۔ محترم ڈپٹی کمشنر صاحب، میں اپنے خط کے ذریعے سے معاشرے میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں یا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آئے دن اخبارات کی شہ سرخیوں اور ٹی وی چینلز پر ملک بھر کے بڑے بڑے شہروں کی چوری، ڈکیتی، قتل و غارت اور اسٹریٹ کرائم کی خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں رشوت ستانی، سفارش، تعصب، بددیانتی اور اقربا پروری جیسی معاشرتی برائیاں عام پائی جاتی ہیں، جس سے ملک کے شہری بہت پریشان ہیں اور عام طور پر عام لوگ جن کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے یا جن کے پیچھے سرپرستی کرنے والے ہاتھ ہیں، وہ اس طرح کے جرائم میں بڑی آسانی سے جرائم کر کے بچ جاتے ہیں۔ آپ ہمارے پیارے شہر لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہیں اور میں بھی شہر لاہور کا رہائشی ہوں۔ میرا شہر لاہور آج کل اسٹریٹ کرائم کرنے والوں کی زد میں ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں شہر لاہور پاکستان کا سب سے پرامن شہر تھا، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں جرائم پیشہ افراد کے نرغے میں ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آج کل میرے شہر میں معزز شہری اسٹریٹ کرائم میں لوٹے جا رہے ہیں اور ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، اگرچہ حکومت نے ملک میں امن و امان کے ضمن میں بہت کچھ کیا ہے، مگر مسئلہ افسران کا ہے جو کہ چند سکوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچ کر ان جرائم میں معاونت کر رہے ہیں، مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور اصل مجرم کو نہیں پکڑتے۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ شہر لاہور میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور بددیانت اور رشوت خور افسران کو عبرتناک سزائیں دیں تاکہ لاہور شہر کے شہریوں کو ان جرائم سے محفوظ کیا جا سکے اور ہر شہری اپنے آپ کو آزاد اور محفوظ سمجھ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کا
مستعد عملہ شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کا سدباب کرے گا۔ وسلام، آپ کا مخلص الف ب جیم۔ کہنے کو تو بیٹا یہ خط ہے اور امتحانی نقطۂ نگاہ سے ہمیں تیار بھی کرنا ہے، لیکن اس میں اسلام سے دوری سب سے بڑا سبب سامنے آ رہی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ تو بیٹا یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی لوگ اس کام میں ملوث ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے سرپرستی کرنے والے بڑے مضبوط ہاتھ ہیں۔ ایک دن کوئی جرم کرے گا، دوسرے دن کرے گا، پکڑا جائے گا، لیکن جو پکڑے نہیں جاتے انہیں پکڑا جانا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ پہرے دار، ڈیوٹی دار افسران اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ سو جاتے ہیں، وہ جان بوجھ کر اندیکھا کرتے ہیں، ان وسائل سے اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آدھا حصہ ان کا ہوتا ہے، اور ہماری پولیس فورس ساری ایسی نہیں ہے۔ چند لوگ جو ان جرائم میں ملوث ہیں، جو اس طرح کی بدعنوانیوں میں ملوث ہیں، انہوں نے پورے اس محکمے کو بدنام کر رکھا ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اگر دوسرے کا فائدہ سوچے، ہر کوئی اگر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سوچے، اس پر عمل پیرا ہو، تو کبھی بھی دوسرے کو ہم نقصان نہ پہنچائیں اور ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان میں بہت بڑا قصور آج کل کی بے روزگاری بھی ہے۔ ایک غریب کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، اس کے لیے مزدوری نہیں ہے، تو پھر وہ غلط راہ اختیار کرے گا۔ تو ایسے میں ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ان سارے جرائم کا سدباب کر سکتی ہیں، ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے دانستہ مجرموں کو تو ضرور پکڑا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو ہمارے افسران کیا کر رہے ہیں؟ چند سکوں کی رشوت سے بک جاتے ہیں اور ان مجرموں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں جو کہ ان کے علم میں ہے کہ یہی لوگ ہیں جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائی کا باعث بن رہے ہیں، جو غریبوں سے ان کا حق چھین رہے ہیں، جو دوسروں کی ملکیت ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ تو بیٹا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔